محرم کی پہلی رات کا ایک سجدہ اور حاجات کی قبولیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محرم الحرام کی پہلی رات کو آپ نے کون سا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے قبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے کرنے سے پورا سال محتاجی آپ سے دور رہے گی اور آپ خوشحال رہیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کے متعلق بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ماہ و سال، ہر لمحہ و گھڑی اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان ماہ و ایام اور لیل و نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت و برتری بخشی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات و احسانات اور فضائل و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اس کی تاکید خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ فرمایا، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ عز و جل جب دنوں کی یاد دلانے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات و احسانات فرمائے ہیں۔ اب ان انعامات و احسانات کو یاد کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ مختلف ادیان خوشیوں کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ مسلمانان عالم اپنے رب کے احسانات اور انعامات کے حصول پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تحمید اور تحلیل سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے اصحاب اور ان کی طیب و طاہر اہل بیت کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ماہ محرم الحرام بھی فضیلتوں بھرا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز ہیں۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرم میں سے ہے، جن کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، جن کے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دگنا کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانے میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ترمذی۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔
ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ تو محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت۔ اب بات کرتے ہیں محرم الحرام کی پہلی رات کی عبادت کی۔ محرم کی پہلی رات میں جو ایک سجدہ کیا جاتا ہے وہ حاجتوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ اے لوگو، محرم کی پہلی رات سال کی پہلی رات ہوتی ہے، تبھی جو بھی انسان محرم کی پہلی رات اپنے سر کو زمین پر رکھے اور 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کے دربار سجدے میں یہ دعا مانگے، اے میرے اللہ، اب یہ آنے والا پورا سال میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مبارک کر دے، میرے دل کی اس دعا کو پورا کر دے، غیب کی مدد میرے ساتھ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے آسمان سے اٹھ کے آتے ہیں اور اس انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں پاتا۔ تبھی جب محرم کی پہلی رات آئے تو اس کو سو کے نہ گنوانا، بلکہ تہجد اور فجر کے بیچ میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی دعا مانگنا۔ دیکھنا، اگر تم بے اولاد ہو تو اولاد پاؤ گے، مقروض ہو تو قرض سے نجات پاؤ گے، محبت کے لیے پریشان ہو تو جلد محبت پاؤ گے، کاروبار میں کامیابی نہیں ملتی تو رزق میں فراوانی پاؤ گے، تمام حاجات کو ایک رات میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے قبول پاؤ گے۔ اسی طرح جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ مجرب ہے جواہر الفقہ۔ دوستو، ایک جگہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو، جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عنایت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ اکرام سے کثرت عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اس کے 60 برس کے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہلے 10ویں اور آخری دن محرم کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 30 شہر بناتا ہے، اور ہر شہر میں 30 محل ہوتے ہیں، اور ہر محل میں 30 صفے ہوتے ہیں، اور ہر صفے میں درخت اور نہریں اور تخت اور دسترخوان اور حوریں اور غلامان اور لڑکے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اول محرم میں 10 روزے رکھے گویا اس نے 10,000 برس کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا، اور فرمایا جو شخص دوزخ کی آگ اپنے پر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے، اور فرمایا اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ کہا ہے، اور فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ 1 سال کی عبادت سے زائد ہے، اور فرمایا محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی، اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ محرم کے نوافل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، اور فرمایا جو شخص یہ نماز ہر مہینے کی پہلی رات کو پڑھے وہ اور اس کا مال اور اولاد مصیبتوں اور شرور سے محفوظ رہے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا، اور فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا، اور فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ انعام پڑھے تو گناہوں سے یوں پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ دوستو، نفلی روزوں کے متعلق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کے روزے، ذی الحج کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینے کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ نسائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو محرم الحرام کی پہلی رات کے اعمال بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے میں اپنی عبادت خلوص دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔